ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اس کا اقرار کریں گے آپ اس کا کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان سے زیادہ خطرناک وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت اقتدار پر بیٹھے ہیں۔ وہ ایک مذہب، صرف مذہب میں ہی تو یہ بات نہیں ہے نا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یار مجھے آپ ایسے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ سیاسی آدمی تھے یا نہیں تھے؟ سیاسی آدمی تھے۔ تو پھر آپ اب جب رسول اللہ بھی سیاسی آدمی تھے تو آپ سیاست کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بری چیز ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نا یہ فرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا۔ تو پھر رسول اللہ بھی تو سیاستدان تھے نا؟ ہاں بالکل سیاست تھا، اور اور سیاست کانٹیکس میں تو رسول اللہ تھے نا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ سیاستدانوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے سیاستدان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایماندار ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ضمیر کو بیچ کر لوگوں کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ایماندار سیاستدان تھے؟ بالکل ہاں، آپ کو اس میں دو رائے ہے۔ مگر کیا وہ ظالم سیاستدان تھے؟ ان کی فارن پالیسی میں میں مان لیتا ہوں کہ ظالم تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، کہاں پہ انہوں نے ظلم کس پر کیا ہے؟ بنو قریظہ پہ۔ بنو قریظہ پہ ظلم نہیں کیا؟ بنو قریظہ پر کون سا ظلم ہے؟ آپ مجھے بتائیے، انہوں نے ان پر کون سی چارج ان پہ لگتی ہے؟ قتل کرا دیے 600 بندے ان کے ایک دن میں، بتائیں تو ظلم نہیں ہے یہ؟ عورتوں اور بچوں کو بیچ دیا تو یہ ظلم نہیں ہے بنو قریظہ پہ؟ دیکھیے یہ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا، ابھی آپ نے بتایا یہ لا اکراہ فی الدین، یہ میرے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا میں نے ابھی تک پڑھا ہو یہ اس کا شان نزول یہ ہے۔ یار یہ آپ کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھ لینا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام، حدیث بخاری میں بھی یہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پوچھ لینا کسی سے بھی، آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے کہ ابھی چند دن پہلے میں نے جو آپ کو یہ بتایا، چند دن پہلے میں یاسر قاضی کا کی نا ایک پوری، یاسر قاضی کی ایک پوری سیریز ہے سیرت رسول پہ۔ یاسر قاضی کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یاسر قاضی اس ٹائم اسلام کا سب سے بڑا اسکالر ہے نا دنیا میں اس وقت، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہ بتائی یہ بات شان نزول لا اکراہ فی الدین کی، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ ہاں یہ یہودیوں کے بارے میں تھی، بنو نذیر کے یہودیوں کے بارے میں تھی لا اکراہ فی الدین۔ دیکھیے آپ نے اپنی بات کر لی نا، اب میں بتاتا ہوں۔ اس سب کانٹیننٹ کے ایک اچھے عالم گزرے ہیں، سید مولانا مودودی، انہوں نے لکھی ہے تفہیم القرآن۔ اچھا، تفہیم القرآن انہوں نے کوشش کی ہے کہ آیت کا نزول تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، البتہ یہ ان کا ماحول کیسا ہوگا اس کو مد نظر رکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آیت کب اتری ہوگی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری سورت 2 ہجری اور 3 ہجری کے دوران میں نازل ہوئی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس تفہیم القرآن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی میں نے کون سا اس بات کا انکار کیا ہے؟ میں نے بھی تو آپ کو یہی کہا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور تو میں نے آپ کو کہاں کہا کہ یہ مکی صورت ہے؟ جو بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے وہ 9 ہجری میں ہوئی ہے، 8 ہجری اور 9 ہجری کے درمیان میں۔ لا اکراہ فی الدین، میں بنو قریظہ کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، میں بنو نذیر کی بات کر رہا ہوں۔ یہودیوں کے 7 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے، جن میں سے 6 کو جلا وطن کیا گیا، اور 7واں جو آخری بنو قریظہ تھا اس کو قتل کیا گیا۔ میں بنو قریظہ کی یہ بات میں بنو قریظہ پہ نہیں ڈال رہا، یہ بنو نذیر پہ ڈال رہا ہوں۔ چلیے بنو نذیر وہی 2-3 کبھی قبائل وہ تھے، 1-2 تو میرے بھائی 7 تھے۔ ہاں 7 قبیلے تھے۔ ہاں جی ہاں جی، 6 کو پہلے نکالا گیا تھا، بنو قریظہ آخری قبیلہ تھا جو مدینے میں رہ گیا تھا، پھر رسول اللہ نے انہیں قتل کرایا۔
قتل نہیں کرایا, ان کو الٹیمیٹم دیا گیا 9ویں ہجری میں کہ آپ یہاں سے خالی کرو یہ بستی. نہیں 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 نہیں, وہ تو آپ دونوں ہاتھوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانے دو. رسول اللہ نے کہا نہیں نہیں تم قتل ہو گے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانے دو. بنو قریظہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں جانے دو, اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس طرح بنو نذیر کے ساتھ, بنو قنیقہ کے ساتھ, باقی قبیلوں کے ساتھ ہوا ہے, اسی طرح ہمیں بھی رسول اللہ جلا وطن کر دیں گے. مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ان کو رسول اللہ قتل کریں گے. یہی تو یہی بڑی غلطی ہے نا بھائی صاحب. یہ غزوہ ایک بات ہے, خندق, یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا تھا بنو قریظہ کا قتل. بنو قریظہ کا قتل ہوا ہے 8 ہجری اور 9 ہجری کے درمیان. تو میرے چاند میں کون سا کہہ رہا ہوں, ایک منٹ یار ایک منٹ, مجھے آپ سے اس بات پہ اختلاف ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے, بنو قریظہ کا قتل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ بات کر رہا ہوں میں. آپ اس کی ڈیٹ کے اوپر بحث کر رہے ہو جیسے کہ میں آپ سے کوئی ڈیٹ پہ اختلاف کر رہا ہوں. خام خواہ پتہ نہیں کیا آپ کو مسئلہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جب میرا آپ سے اس بات پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, نہیں نہیں ایک منٹ, میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے اس بات پہ اختلاف ہی نہیں کر رہا کہ بنو قریظہ کا واقعہ کب ہوا کب نہیں ہوا. بھائی یہودیوں کے ایک منٹ یار, ایک منٹ مشتاق صاحب, آپ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی وہ ہو رہے ہو. یہودیوں کے 7 قبیلے رہتے تھے مدینے کے اندر, باری باری ان کو نکالا گیا تھا. پہلا قبیلہ جلدی نکال دیا گیا, دوسرا پھر اس کے بعد, تیسرا پھر اس کے بعد. جب 8-9 ہجری کی بات آئی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنو قریظہ والا واقعہ ہوا, تب تک باقی کے سبھی قبیلے ایک کے بعد ایک کر کے نکالے گئے تھے. اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بس, ٹھیک ہے, آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آپ کو تاریخ کا نہیں پتا, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, آپ کو پڑھنا ہے جا کے, ٹھیک ہے. آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ بنو نذیر بھی اسی وقت نکالا گیا جب بنو قریظہ قتل ہوا, تو یار پھر تو آپ کی غلطی ہے نا, میری تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک ایک کر کے رسول اللہ نے قبیلوں کو کہا تھا کہ چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ. یہ مدینے میں اپنی اور ان کے قلعوں پہ, ان کی پراپرٹیوں پہ, ان کے باغوں پہ قبضے کر لیے تھے مدینے میں. رسول اللہ نے باقاعدہ ایک ڈاکہ مارا تھا رسول اللہ نے یہودیوں کی پراپرٹیز پہ جو مدینے میں تھی, باری باری. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیا کروں. ہاں ہلو, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی, کیا سمجھ آئی ہے ذرا بتائیں. تو میں نے بھی آپ سے بات کی. آپ جو بتا رہے ہیں 7 قبیلوں میں سے 5 قبیلوں کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولود بدر کیا یا قتل کیا, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ 6 قبیلوں کو بدر کیا اور 7ویں کو قتل کیا. اور میں نے آپ کو جو بتائی ہے بات, وہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک ایک کر کے باری باری اوور دا کورس آف 7-8 سالوں میں رسول اللہ نے سب قبیلوں کو نکال دیا, اور آخری قبیلہ جو رہ گیا تھا بنو قریظہ, اس کو آخر پہ پھر قتل کیا. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی بھی. اسی نقطے کو لے لیجیے نا, اسی کو لے لیجیے آپ کہ بنو قریظہ کو صرف قتل کیا, باقی 6 کو بدر کیا. تو پھر اس سے کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ بنو قریظہ 8 اور 9 ہجری کے درمیان ملوک بدر ہوئے ہیں, اس کا تذکرہ سورہ حشر میں ہے. نہ یہ آپ کو, یہ کسی مودودی نے بھی نہیں لکھا, یا کسی نے بھی نہیں لکھا. بنو قریظہ کے قتل کے اوپر لوگ اختلاف نہیں کرتے. نہ مشتاق صاحب چھوڑ دیں, آپ جھوٹ نہ بولیں. آپ لوگ اپنے اسلام کو اور اپنے رسول کو بچانے کے لیے ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں, یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے 600 لوگوں کو, مردوں کو قتل کرایا, لڑکوں کی شلواریں اتار کے چیک کیا کہ اس کے نیچے بال آئے ہیں کہ نہیں, جس کے آئے تھے اس کو قتل کرا دیا. ٹھیک ہے, عورتوں کو اور بچوں کو بعد میں لونڈی اور غلام بنا کے دمشق کے بازار میں رسول اللہ نے بیچنے کے لیے بھیج دیا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہیں, یہ ظلم کیا رسول اللہ نے بنو قریظہ کے ساتھ, جس کا آپ لوگ, کیونکہ رسول اللہ کی عزت اور عقیدت, اندھی عقیدت کی پٹی آنکھوں پہ بڑی ہے, بندھی ہوئی ہے, اس لیے آپ کا رسول اللہ ایک ظالم شخص تھا وہ. ٹھیک ہے, آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, آپ کو نظر نہیں آئے گا کبھی بھی کہ کیا ظلم کیا. ٹھیک ہے, آپ کو آج کوئی آ کے غلام, ابھی کشمیری ہے نا آپ, کیوں چیختے ہو اتنا کشمیر میں؟ اگر آ کے آپ کو آج سارے آپ کے مرد قتل کر کے آپ کی عورتوں کو بیچ دیں, تو آپ مجھے بتاؤ گے کہ آپ پھر مودی کو اچھا کہو گے؟ تو اگر تو آپ مودی کو اچھا کہتے ہو نا, تو پھر ہم رسول اللہ کو اچھا, میں ابھی کہہ دیتا ہوں. آپ کہہ دیں کہ اگر مودی آپ سارے کشمیری مردوں کو آگے مار دے نا, اور آپ کی عورتوں کو لونڈی بنا دے, ان کو بازاروں میں ننگا کر کے بیچ دے,
اور اگر آپ پھر مودی کو اچھا کہیں گے نا تو پھر ہم رسول اللہ کو اچھا کہہ دیتے ہیں. سمپل سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بنو قریظہ والا آخری نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بڑے اور قبیلے ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ نے یہی کام کیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بنو مستلق کے ساتھ, بنو المستلق کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا, آپ کو پتا ہے بنو مستلق کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ نہیں, مجھے پتا نہیں ہے, آپ جو بتائیں گے وہ مجھے پتا ہی نہیں ہے. ہاں تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا بنو مستلق کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا. ٹھیک ہے, آپ یہ جو نفرت بری, یہ جو آپ کا نفرت بھرا لہجہ ہے. ہاں تو میرا لہجہ نفرت بھرا تھوڑی ہے, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائی. میں نے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی. ٹھیک ہے, کوئی رسول اللہ نے جب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو مارو, لوگوں کو یہ کرو, یہ سارا کیا وہ بڑا محبت بڑا لہجہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا فلاں کو جا کے قتل کر دو, فلاں کو جا کے قتل کر دو, لڑکیوں کے ساتھ سیکس اس طرح کیا کرو, یہ سارا کچھ رسول اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ٹھیک ہے؟ یہ کہاں لکھا, یہ آپ نے یہ کہاں سے جمع کیا ہے؟ ہاں تو یہ آپ کی کتابوں سے جمع کیا, اور کہاں سے کیا جمع؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 4138. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا بنو قریظہ, بنو قریظہ کے علاوہ بھی رسول اللہ نے بڑے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. ٹھیک ہے, یہ اب دیکھیں تو غزوہ بنو مستلق. ٹھیک ہے, یہ بنو مستلق کا جو غزوہ ہے نا اس کے بارے میں یہ کتاب مغازی ہے صحیح بخاری کی, اس کے اندر کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, I entered the mosque and saw Abu Sa'id al-Khudri sat beside him and asked him about al-azl, coitus interruptus. coitus interruptus وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے سیکس کر رہے ہیں تو جب وقت انزال آئے یا آپ جب ایکسپلوڈ کرنے لگے ہیں تو آپ اپنا آرگن باہر نکال کے ایکسپلوڈ باہر کر لیں تاکہ عورت پریگننٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر رہے تھے, یہ الازل سے کام لے رہے تھے, کوئٹس انٹرپٹس سے صحابی کام لے رہے تھے غزوہ بنو مستلق میں. کیونکہ جب رسول اللہ نے ان پہ حملہ کیا تو کیا ہوا جی, انہوں نے بنو مستلق والے جو لوگ تھے نا ان کی عورتوں کو رسول اللہ نے لونڈیاں بنا لیا. اب لونڈیاں نے بنا لیا, اس کے بعد وہ لونڈیاں دے دی اپنے صحابیوں کو کہ یہ اب تم رکھو ساری اور ان کے ساتھ سیکس کرو یا ان کو بیچ دو. اب وہ چاہتے تھے ان کو بیچنا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ کیا کرتے تھے, ان سے سیکس تو کرتے تھے مگر جو اپنا سیمن تھا نا وہ ان کے اندر نہیں ڈالتے تھے تاکہ وہ پریگننٹ نہ ہو. کیونکہ پریگننٹ جب ایک لونڈی جب پریگننٹ ہو جاتی تھی نا اور اسے کو بازار میں بیچنے جاتا تھا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ملتی تھی, کنواری لونڈی کی قیمت زیادہ ملتی تھی. تو یہ صحابی جو تھے نا یہ کوئٹس انٹرپٹس سے کام لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا, ابو سعید نے کہا we went out with Allah's messenger for the ghazwa of Banu al-Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus. تو انہوں نے کیا کیا, انہیں عورتیں ملی بڑی خوبصورت بنو قریظہ بنو مستلق کی, اور ان کا ان سے سیکس کرنے کو دل کرتا تھا کیونکہ یہ بڑی دور تھے مگر یہ ان کو بیچنا بھی چاہتے تھے, اس لیے کوئٹس انٹرپٹس سے کام لینے لگے. So when we intended to do coitus interruptus, we said, how can we do coitus interruptus before asking Allah's messenger? کہ ہم کیسے coitus interruptus کر لیں, چلو اللہ کے رسول ادھر ہی ہیں تو ان سے جا کے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, who is present among us, جو کہ ہمارے درمیان ہے, we asked him, اور ہم نے ان سے پوچھا about it کہ coitus interruptus کریں یا نہیں, and he said, انہوں نے کہا it is better for you not to do so. رسول اللہ نے کہا کہ اچھا ہے کہ تم کوئٹس انٹرپٹس نہ کرو, کہ تم ان لونڈیوں کے ساتھ جب سیکس کرو تو اپنا سیمن ان کے اندر جانے دو, پریگننٹ ہوتی ہیں تو ہونے دو. For if any soul till the day of resurrection is predestined to exist, it will exist. کہ اگر کسی روح نے دنیا میں آنا ہے قیامت کے دن تک اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ آئے تو وہ ضرور آئے گی, چاہے تم لڑکی کے ساتھ لونڈی کا ریپ کرنے کے بعد اس کے اندر سیمن ڈالتے ہو یا نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو ایسے کہہ دیا کہ تم ریپ کرتے ہو نا, کانڈم نہیں پہننا. یہ رسول اللہ نے کہا ہے, یہ حدیث ہے جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے, صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے ہیں آپ. تو یہ اس طرح کے کام ایک نہیں ہے جو رسول اللہ نے کیے ہیں, رسول اللہ نے ایسے سینکڑوں کام کیے ہیں, سینکڑوں. ٹھیک ہے, ایسی اور حدیثیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف بنو قریظہ کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں نہیں نہیں, بنو قریظہ کے علاوہ بھی قبیلوں کا یہی حال تھا. یہ بنو مستلق والے جب رسول اللہ نے ان پہ حملہ کیا تھا نا, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے, ان کا تو کوئی لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا,
یہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے اس ٹائم اور کھیتوں میں کام کر رہے تھے, اور جیسے ہی رسول اللہ ادھر پہنچے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ بےچارے بھاگے اپنے قلعے کی طرف. ان کو پتا چلا کہ وہ ہو یہ تو انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. ان بیچاروں کو کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم محمد سے لڑنے لگے ہیں. اور جو بڑے مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جنگ دفاعی تھی. کون سی دفاعی جنگیں تھی؟ حدیثوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے جب بنو مستلق کے اوپر حملہ کیا تو ان بیچاروں کو خواب میں بھی نہیں آیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے لگا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا, بالکل امن سلامتی سے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں تو وہ بتا رہا ہوں جو آپ کے رسول نے کیا. نفرت آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ نفرت پھیلانا ہے, ہم وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو آپ کے رسول اللہ نے کی ہیں. اگر یہ باتیں کرنا نفرت پھیلانا ہے تو ان باتوں کو کرنا, تو پھر ان باتوں کو بیان کرنا اگر نفرت پھیلانا ہے نا تو ان کاموں کو کرنا جو رسول اللہ نے کیے. جو بندہ کر رہا ہے وہ زیادہ برا ہے یا جو بتا رہا ہے زیادہ برا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں, سمجھ گئے آپ؟ ہاں جی, کوئی بات کریں گے؟ چلیں کلوزنگ ریمارکس دے دیں پھر میں آگے جاؤں گا. ہاں تو یہ دیکھیے, یہ جو حدیث آپ نے لی ہے نا یہاں سے, یہ جنگوں سے مطلب یہ آرمی, وہاں جو اسلامک آرمی تھی وہ بارڈر پر تھی. یہ واقعہ جو ہے یہ بارڈر پر ابن حشام میں یہ بارڈر کا واقعہ ہے. آپ نے اس کو لا کر یہودیوں میں جا کے اس میں یہ لگا دیا. میں نے یہودیوں سے کوئی نہیں جوڑا بھائی, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ واقعہ جھوٹ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بنو قریظہ جیسے اور بھی بہت سے واقعے ہیں, آپ کس کس کو جھوٹ کہیں گے؟ یہ بھی بنو قریظہ جیسا ہی واقعہ ہے. غالب صاحب یہ ہاں جی. دیکھیے, میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, آپ پھر اس کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں. کوئی بھی کتاب بانج نہیں رہتی ہے دنیا میں, اور پھر ایسے جب آپسی اختلافات زیادہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارڈر کا واقعہ ہے, چلیں اس کے اوپر بھی دیکھیے. میں آپ کو حدیث دکھا دوں, کیونکہ آپ نے بارڈر والا اعتراض کر دیا نا, تو میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, کتاب العتق کی حدیث ہے, یہ حدیث نمبر 2541 صحیح البخاری. اور یہ اب اس کی اردو ترجمہ بھی ہے تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنو مستلق والوں سے بارڈر پہ جنگ ہو رہی تھی. تو میرے بھائی بنو مستلق والوں سے کوئی بارڈر پہ جنگ نہیں ہو رہی تھی. اب یہ حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے, چلے میری سن لینا, میں حدیث بتا تو دوں نا, پھر آپ اس کے بعد ضرور بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو المستلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے, یعنی یہ بارڈر پہ جنگ نہیں ہو رہی تھی, غافل تھے وہ, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے, اور ان بیچاروں کے مویشی پانی پی رہے تھے, اور ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا, عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا. یعنی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کے تو مویشی پانی پی رہے تھے, وہ تو بیچارے کھڑے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی مسئلہ. یہ آپ ان کے اوپر ایسے حملہ ہوا تھا کہ ان کے قلعوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے, اور وہ بیچارے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے, ان کے مویشی پانی پی رہے تھے, ان کی عورتیں آگے پیچھے کھیتوں میں کام کر رہی تھی. اس طرح حملہ ہوا تھا ان پہ. ٹھیک ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور حدیث اس کو کنفرم کرتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, انہی قیدیوں میں جویریہ رضی تعالیٰ عنہ ام المومنین جویریہ بھی تھیں. نافع نے لکھا, یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کی, وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے. یعنی وہ تو بیچارے غافل تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پہ حملہ ہو جانا ہے. وہ جنگ کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے بڑے مزے سے, اور وہاں پہ یہ یوں ہوا تھا. آپ کہہ رہے ہیں نا بارڈر کی جنگ ہے, کوئی بارڈر شارڈر کی جنگ نہیں ہے. یہ بیچارے امن سلامتی سے بیٹھے اپنے گھروں میں, ان کے قلعوں کے دروازے کھلے تھے, وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ انہوں کے اوپر حملہ ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو ڈیفنس کے قابل نہیں تھے جب ان پہ حملہ ہوا. ٹھیک ہے جی. ہاں, اب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے, بنو مستلق اور بنو قریظ, بنو قینقاع, ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا. نہیں, بنو مستلق جو ہے نا, بنو مستلق یہودی نہیں تھے جی. آپ کو کس نے کہا؟ بنو مستلق تو یہودی تھے ہی نہیں نا. بنو مستلق تو یہ رسول اللہ جب مختلف عربوں کے کافر قبیلوں کے اوپر ڈاکے مار رہے تھے, یہ ان واقعات میں سے ایک. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنو مستلق جو ہے وہ بنو قریظہ کے ساتھ کوئی یہودی قبیلہ نہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جیسا ظلم بنو قریظہ پہ ہوا ہے ویسا ظلم بنو مستلق پہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو صرف یہ بتایا, یہ نہیں میں آپ کو, یہ بنو مستلق جو ہے وہ یہودی قبیلہ نہیں تھا. میں نے آپ کو نہیں, یہ میں نے آپ کو کہا ہی نہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ میری بات سنیے. آپ
देखिए 3 मज़ाहिब है जो इब्राहिमी मज़ाहिब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मज़ाहिब है। 2 बनु इसाक से है और 1 बनु इसाक इस्माइल से है। बनु इसाक से 2 है, यहूदी और ईसाई, और इस्माइली से है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए, मुझे ये अकीदे की जंग थी, इस अकीदे में माहिदात हो गए थे पैगंबर के साथ और यहूदी कबाइल के साथ। उन्होंने 5 जब गज़वे ये हो गया, ये सलह हुदैबिया जब हो गया, सलह हुदैबिया के तहत वो कबाइल भी आते थे जो उस वक्त मदीने के आसपास थे या उससे मुतसिल थे, और उनके ये जो उनके आली उनके साथ कुछ ठीक है। तो बात ये है कि जितना मर्जी बता दो, जो जुल्म बनु कुरैजा के साथ हुआ कि उनकी औरतों को लौंडियां बना लिया गया, उन्हें सेक्स स्लेव्स के तौर पे यूज किया गया, उनको बेच दिया गया, उनके बच्चे बेच दिए गए, ये सारा कुछ ये औरों के साथ भी हुआ है, अरबों के साथ भी हुआ है। जैसे कि बनु मुस्तलिक का मैंने आपको बताया कि बनु मुस्तलिक जो वो ये समझ रहे थे, मतलब यही बात है ना कि फिर इन लोगों पे तरस आता है बंदे को कि इनको जरा भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है। पता ही नहीं है कि बनु मुस्तलिक जो है वही वो अरब तो नहीं था, वो सॉरी वो यहूदी तो नहीं था। मैंने तो ये कहा ही नहीं है, मगर वो फर्ज कर रहे हैं कि मैं शायद बनु मुस्तलिक भी बनु कुरैजा के साथ या बनु कुनैका की तरह एक यहूदी कबीला था। ये इनको पता नहीं है ना, इनको अपनी तारीख का ही नहीं पता ना, अब क्या करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।